میں ایک 14 سالہ لڑکی کو ٹیوشن دیتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک دن اس کے والد رات تک نہ آ سکے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور میرے کمبل میں گھس گئی۔ اسے اتنا قریب پا کر میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میں جو بھی کروں گا ڈرنا نہیں۔ میں ایسا ایسا اس کے اندر ہاتھ پھیرنا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے بھی اپنے دونوں۔ میرا نام روحان ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ میں پڑھائی میں کافی ہوشیار تھا۔ میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میرے گھر میں بس میری ماں ہی تھی۔ میرے پاپا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے مجھے پالا اور پڑھایا لکھایا۔ ہمارا گزر بسر بس ہو رہا تھا۔ میں ایم اے کر رہا تھا، لیکن مجھے بھی کافی احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں کی مدد کروں۔ اس لیے ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹیوشن پڑھایا کروں گا۔ میں نے یہ بات سر سے شیئر کی تو سر کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے میں ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ 2 بجے فارغ ہو جاتا تھا میں، اور پھر 4 بجے سب کے گھر جا کر ان کو 1 گھنٹہ ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ میری ماں بھی بہت خوش تھی کیونکہ میں اس وجہ سے کافی اچھا کما لیتا تھا۔ دن گزرنے لگے تھے۔ ایک دن میرے سر نے مجھ سے کہا، بیٹا، میری ایک ہی بیٹی ہے جو 11ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ اگر اسے پڑھا دو گے تو میں تمہارا احسان مانوں گا۔ میں بھی حیران ہوا تھا کیونکہ وہ تو خود ایک ٹیچر تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو خود بھی پڑھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا میری بیٹی بہت شرارتی ہے، مجھ سے نہیں پڑھتی۔ اگر تم میری بیٹی کو پڑھا دو گے تو میں تمہیں کافی اچھے پیسے دیا کروں گا۔ ان کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سر کافی امیر ہیں۔ وہ پروفیسر تھے اور اپنا ایک آن لائن بزنس بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھے کافی اچھی فیس دے سکتے تھے۔ اس لیے میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، 2-3 دن میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ لیکن سر نے اسی روز کہا، بیٹا تم آج ہی سے آ جانا۔ جیسے ہی میری چھٹی ہوئی میں سر کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے مجھے بٹھایا اور کہا، میں ابھی اپنی بیٹی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے 3-4 منٹ انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد ان کی بیٹی جیسی کمرے میں آئی، اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی لڑکی ہے، کوئی افسر۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں لڑکیوں سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ میں تھوڑا شرمیلا ٹائپ کا لڑکا تھا۔ میری ماں نے میری پرورش بہت اچھی کی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، میں اکیلا ہی تھا۔ اسی وجہ سے میں کافی احترام سے اس لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں اسے پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر چلا گیا، لیکن میرا دماغ ابھی بھی اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام تانیہ تھا۔ تانیہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ تانیہ مجھے کافی سیریس طبیعت کی لگ رہی تھی۔ دیکھنے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرارتی بھی ہو سکتی ہے، پر اگلے دن میں حیران ہو گیا کیونکہ میں بغیر بتائے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ جب میں نے تانیہ کو گھر کی چھوٹی ڈریس میں دیکھا تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے بس ایک ہی نظر دیکھا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا جلدی سے اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئی۔ اب اس نے تھوڑی لمبی ٹی شرٹ ڈال رکھی تھی۔ اس سے پہلے اس نے بہت ہی چھوٹا ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس نے کہا، کل میرا ٹیسٹ ہے سر۔ میں نے اسے ٹیسٹ کی تیاری کرائی اور اسے وارن کیا کہ تم نے اس ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر لانے ہیں کیونکہ میں نے تمہیں بہت اچھی تیاری کرائی ہے۔ میری بات پر اس نے کہا، سر مجھے فزکس بہت مشکل لگتی ہے، اچھے نمبر تو نہیں لا سکتی لیکن پاس ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر میں حیران ہو گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ رو دے میں نے اس سے کہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم فیل ہو گئی تو پھر وہ کہنے لگی، پھر سر آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ اس کی بات میں شرارتی انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم فیل ہوئی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ ٹیسٹ میں فیل ہو اور میں اسے کوئی سزا دے سکوں۔ نہ جانے کیوں مجھے تانیہ کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آنے لگا تھا۔ پھر اگلے دن اللہ نے میری سن لی اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی۔ میرا دل خوشی سے اچھل گیا تھا، لیکن میں نے بناوٹی غصہ اپنے چہرے پر سجایا اور تانیہ سے کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں اتنی اچھی تیاری کرائی تھی لیکن تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، سر مجھے جو بھی سزا دیں مجھے منظور ہے، پر میں کیا کرتی؟ مجھے پڑھایا ہوا سب کچھ بھول گیا تھا۔ مجھے فزکس بہت مشکل لگتی ہے۔ وہ بہت معصومیت سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے تم سے کل کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگی، آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے ٹیسٹ اچھا نہیں دیا اور فیل ہو گئی تو آپ مجھے سزا دیں گے۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، پھر کیا سزا چاہیے؟ وہ کہنے لگی، اب مجھے جو بھی سزا دیں مجھے منظور ہے۔
اس کی معصومیت سے میرا دل بہکنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی، ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے ساتھ اتنی خوبصورت لڑکی موجود تھی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرا دل بہکنے لگا تھا۔ عجیب حالت ہو رہی تھی میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے دھیرے سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ تانیہ بہت معصوم تھی، وہ میری بات مان گئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کتنے سال کی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں تو 18 سال کی ہوں۔ وہ 18 سال کی تھی اور میں 24 سال کا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں کوئی بھی سزا دوں گا تو کیا تم اپنے گھر والوں کو وہ سزا بتا دو گی؟ وہ کہنے لگی، نہیں سر، میں آپ کی سزا نہیں بتاؤں گی۔ اگر ایسا کیا تو پاپا مجھ پر غصہ ہوں گے، کیونکہ میں آپ کے پڑھانے کے باوجود اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دیا، اس لیے میں سزا کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اسے باہوں میں بھر کر پیار کر لوں، لیکن میرا دل یہ کہنے سے انکار کر رہا تھا، کہیں نہ کہیں میری ماں کی دی ہوئی اچھی پرورش نے مجھے روک لیا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا اور اس سے کہا، نہیں، میں آج تمہیں سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر آئندہ تم نے کسی بھی ٹیسٹ میں اس طرح کی کوئی بھی غلطی کی اور فیل ہو گئی تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ چلو آج معاف کر دیتا ہوں تمہیں۔ تو وہ خوش ہو گئی اور میں واپس اسے پڑھانے لگا تھا۔ ایک دن میں کالج میں ہی تھا جب سر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے سر سے کہا، سر میں کلاس لے لیتا ہوں، اس کے بعد آرام سے آپ کے پاس آ جاؤں گا، آپ نے مجھے جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہہ دیجئے گا۔ اس طرح میں کلاس کے بعد سر کے پاس گیا تو سر بزی تھے۔ کچھ دیر بعد ہی اندر گیا، سر کہنے لگے، بیٹا بیٹھو، میں نے تم سے تانیہ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گیا کہ اچانک انہیں کیا بات کرنی ہے، لیکن سر کہنے لگے، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تانیہ تمہارے گھر چلی جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ آخر وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ سر کہنے لگے، بیٹا میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم بہت اچھے لڑکے ہو، اس لیے چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تمہارے پاس ہی رہے، کیونکہ مجھے کسی کام کے لیے باہر جانا ہے، لیکن شہر میں میرا کوئی نہیں ہے جس کے پاس چھوڑ کر جاؤں اسے، اور ویسے بھی اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے یہی سوچا کہ تم اسے پڑھاتے بھی ہو، اس لیے تمہارے گھر تمہاری ماں اس کا خیال رکھ لے گی۔ میں نے سر کی بات سنی تو میں حیرت میں ڈوب گیا کہ میں کیا فیصلہ کروں، لیکن میں نے سر کو کہا، سر کوئی بات نہیں، میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر میں ہی پڑھا دوں گا۔ لیکن اندر سے میرا دل کہیں زیادہ پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے بہت مشکل فیصلہ لیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تانیہ کو اپنے ہی گھر میں دیکھ کر کیسے سنبھال سکتا ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی میرے پاس میرے ساتھ رہنے والی تھی، لیکن پھر میں نے ماں کا سوچا کہ وہ تو گھر میں موجود ہوگی، میں اسے اپنی ماں کے پاس سلا دیا کروں گا۔ یہی سوچ کر میں نے سر کو ہاں کر دی تھی۔ پھر سر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ سر نے شاید تانیہ کو فون کر کے تیار رہنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ تانیہ کافی اداس تھی۔ سر اسے سمجھانے لگے، بیٹا دیکھو، اپنے ٹیچر کو تنگ نہیں کرنا ہے، اب یہ آپ کو پڑھائیں گے اور ان کی ماں تمہارا خیال رکھے گی، میں ان پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ شرارتی ہو، مجھے ڈر ہے کہیں تم روحان کو تنگ نہ کرو اور وہ تمہیں ڈانٹ نہ دے، تم اسے تنگ مت کرنا اور وہ جیسا پڑھائے ویسے ہی پڑھنا، وہی کرنا جو تمہارے سر کہیں۔ تانیہ کہنے لگی، ٹھیک ہے پاپا، میں سر کو شکایت کا موقع کبھی نہیں دوں گی اور سر کو تنگ بھی نہیں کروں گی۔ اسی طرح میں تانیہ کو اپنے گھر لے کر چلا گیا تھا۔ کوئی گاڑی تو تھی نہیں، میں موٹر سائیکل پر تھا، اس لیے تانیہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور اس کا بیگ سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ کافی آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں جتنا چاہتا کہ اس لڑکی کو خود سے دور رکھوں، مگر میرا دل اس کی طرف کھینچنے لگا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اسے اپنے گھر لے کر گیا۔ ماں نے اسے دیکھا تو بہت حیران ہو گئی۔ میں نے ماں کو ساری بات بتا دی۔ ماں کہنے لگی، ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں ماں کے روم میں گیا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم جانتے ہو نا کہ تمہاری کزن کی شادی ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے، وہ شادی دوسرے شہر میں ہے، میں 3-4 دن بعد ہی آؤں گی، اور اب تم اس کو لے کر آ گئے ہو، اب یہ اکیلی کیسے رہے گی یہاں؟ ماں کی بات سن کر میرے دماغ میں آیا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ انہیں ایک شادی پر جانا ہے۔ اب میں کیا کرتا؟ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا۔ ماں سے کہنے لگا، اب اس مسئلے کا حل کیا نکالیں گے؟ اب ایسا تو نہیں کر سکتا کہ تانیہ کو واپس بھیج دوں، کیونکہ تانیہ کے پاپا چلے گئے ہیں۔ اب اگر میں سر کو انکار کیا تو اب انہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ شہر چلی جائیں، میں تانیہ کو سنبھال لوں گا، وہ بہت اچھی بچی ہے،
मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, अब मोहल्ले वालों की बातों पर कब यकीन करने लगी? आपको पता है ना कि मेरी नीयत क्या है। क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं? आप आराम से शादी में जाइए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, अपने बेटे पर छोड़ दीजिए। आपकी परवरिश पर कभी दाग नहीं आने दूंगा। मेरी माँ को मुझ पर यकीन था और वो मुझ पर भरोसा करते हुए शादी पर चली गई। अब इस घर में मैं था और मेरे साथ तानिया थी। वो मुझसे पूछने लगी, सर, आपकी माँ कहाँ गई है? मैंने कहा, उन्हें बाहर कुछ काम था, रात तक आ जाएगी। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और यही कहा कि माँ काम से गई है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। मैं तानिया को पढ़ाने लगा था। मैंने उसे फिजिक्स समझाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती थी। वो कहने लगी, सर, स्कूल की कल छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, इसलिए बाकी का काम कल पढ़ा देना। मुझे भी याद आया कि कल तो छुट्टी है और मुझे भी स्कूल नहीं जाना, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स डे होने वाला था, इसलिए मैंने छुट्टी ही करनी थी। अब मैं हैरान हो गया। मैंने तानिया से कहा, ऐसा करते हैं कि तुम सो जाओ, क्योंकि वैसे भी कल छुट्टी है, तो मैं तुम्हें बाकी सारा कल पढ़ा दूंगा। तानिया कहने लगी, ठीक है सर। मैंने उसे रूम का रास्ता दिखाया तो वो वहां से चली गई। लेकिन फिर अचानक से उसे मेरी माँ का ख्याल आया। वो कहने लगी, सर, आपकी माँ अभी तक नहीं आई है, वो कहाँ है? मैंने उसे बहाना बनाया और कह दिया कि माँ रात को आ जाएगी, वो जल्द ही आ जाएगी। उसे मेरी बात पर यकीन हो गया था, लेकिन अंदर से मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि अब मुझे लगने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि तानिया को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और उसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वो अपने रूम में जाकर लेट गई तो मैं भी अपने रूम में आ गया था। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक रात को मेरे रूम का दरवाज़ा खुल गया हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया हो। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक मुझे तानिया का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने रूम में मौजूद हल्की लाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे मेरी नज़र तानिया पर गई, मैं हैरान रह गया था। मेरे बिस्तर पर तानिया लेटी हुई थी। मैंने कहा, तानिया, ये क्या हरकत है? तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वो कहने लगी, सर, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे में अकेले घर में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेली नहीं सोई। जब भी सोती हूँ पापा के रूम में ही सोती हूँ। और मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे अकेले घर में डर लगता है। मैं अकेले नहीं सो सकती, इसलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। मैंने उसकी बात सुनी तो उसके पागलपन पर मेरा जी चाहा कि अपना सर दीवार पर मार लूं। ये कैसी लड़की है जो मेरे साथ रहने में शर्म महसूस नहीं कर रही? मैंने उससे कहा, तानिया, तुम इतनी छोटी भी नहीं हो। तुम जानती हो ना कि हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। क्या अब ये भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? वो कहने लगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं कभी अकेली नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बहुत मजबूरी में आपके कमरे में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पाँव की तरफ जाकर सो जाऊंगी, लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। ये कहकर वो रोना शुरू हो चुकी थी। उसकी आवाज मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं कोई हल निकाल लेता हूँ। लेकिन मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि ये कंबल निकालकर उसकी जगह अपने बेड के पास साइड पर बना दूं और उससे कहा, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। वो कहने लगी, जी, मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती। मजबूरन मैंने उसे अपनी जगह दे दी और वो बेड पर सो गई और मैं नीचे जमीन पर कंबल बिछाकर सो गया था। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, क्यों नहीं बताया कि माँ शहर से बाहर जा रही है, वो घर पर नहीं होगी तो मैं कभी भी तानिया को अपने पास ना बुलाता। लेकिन अब तानिया मजे से मीठी नींद सो रही थी, जबकि मुझे जमीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से तानिया के सोने का ढंग मुझे और भी डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वो बहुत ही फुल नाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं उड़ रही थी। पूरा कंबल उतार कर फेंक दिया था उसने और टांगे फैलकर सोई हुई थी। बार बार मेरी नजर उस पर उठ रही थी और मेरे दिल की धड़कनें भी बेकाबू हो रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे मुझे क्या करना है। अगले दिन मुझे काफी गुस्सा आ रहा था। तानिया जल्दी उठ गई थी, उसने लाइट ऑन कर दी। मैंने उसे गुस्से से कहा, यह क्या हरकत है?
میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اسے ڈانٹ کر ہی رہوں گا اور اسے اتنا ڈانٹوں گا کہ اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ میں نے اسے کافی ڈانٹا تھا اور ایک ٹاپک بار بار یاد کراتا تھا، اور جب اسے نہیں ہو رہا تھا تو غصے میں نے اسے ایک تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ وہ اپنا گال پکڑے حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ تھپڑ جان بوجھ کر مارا تھا تاکہ رات کو وہ میرے قریب دوبارہ نہ آئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جذبات میں ابھر کر میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں۔ تانیہ بھی سمجھ گئی تھی، بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں واپس اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن میں بھی مجبور تھا، میں اسے واپس نہیں بھیج سکتا تھا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن اس کے بعد تانیہ نے اپنے پاپا کو بتا دیا، لیکن سر نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ الٹا شرمندہ تھے اور کہنے لگے، میں معافی مانگتا ہوں، میں جانتا تھا کہ میری بیٹی شرارتی ہے، وہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر دے گی۔ میں نے سر سے کہا، کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ تانیہ چھوٹی بچی ہے، اسے سمجھ نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ لیکن اگلے دن سر نے کہہ دیا، اب تانیہ تم سے نہیں پڑھے گی، اس لیے کوئی لڑکی کا انتظام کروں گا جو اسے پڑھایا کرے گی۔ اور تبھی وہ ڈر کر پڑھنے لگی، اس لیے اب وہ مجھ سے نہیں پڑھتی تھی۔ لیکن میرا گزر بسر تو پھر بھی چل رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے تانیہ کو بھول گیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ ابھی بھی بسی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے تھپڑ مارا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، اس پل کو یاد کرتا ہوں تو دل میں ایک تیزی ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تانیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن مجھے تانیہ کو تھپڑ مارنا ضروری تھا، ورنہ وہ عمر کے جس حصے میں تھی کبھی بھی بھاگ سکتی تھی، اور میں بھی اس وقت عمر کے جس حصے میں تھا۔ دونوں کی عمر نازک تھی۔ اگر اس وقت میں کچھ غلط کر جاتا تو زندگی بھر خود سے نظر نہیں ملا پاتا اور نہ اپنی ماں کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر پاتا۔ اس لیے مجبوراً تانیہ کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اسے تھپڑ مارنا ضروری تھا۔ 5 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ اب وہ یونیورسٹی پہنچ گئی ہے۔ میں بہت حیران تھا کیونکہ اس وقت بھی میں جاب کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی۔ ایک دن اچانک میری نظر یونیورسٹی کے گیٹ پر تانیہ پر پڑی اور میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی نہیں رہی تھی بلکہ بڑی اور سمجھدار بن گئی تھی۔ اسے یونیورسٹی کی ہوا لگ گئی تھی۔ کچھ لڑکے اس کے آس پاس کھڑے تھے اور اس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہوا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، شاید وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی، لیکن وہ میرے پاس نہیں آئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ ایسی بھی کیا ناراضگی ہے کہ وہ میرے پاس نہیں آئی۔ کتنے دن اسی طرح گزرنے لگے تھے۔ میرے دل کہیں تڑپ رہا تھا۔ دل میں دبی ہوئی تانیہ کی محبت کہیں نہ کہیں مچلنے لگی تھی۔ میں اب تانیہ کو ہی دیکھتا تھا۔ اس کے پاس 4 لڑکے ہوتے تھے جو اس کے دوست بن گئے تھے اور مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجبوراً ایک دن میں تانیہ کے پاس چلا گیا۔ اس سے کہنے لگا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں بہت غصے میں آیا، اس کا ہاتھ دبوچ کر سائڈ پر لے گیا اور کہنے لگا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے اسے کہا، جب تم مجھے اس طرح اگنور کرو گی تو میں بھی سب کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اس لیے چپ چاپ میری بات سنو۔ تانیہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت تنگ کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا تھا۔ میں کہنے لگا، میں نے تمہیں پڑھایا، کیا تم اس کا بدلہ اس طرح لوگی؟ میں تمہاری بہت عزت کرتا تھا، لیکن اب تم مجھ سے ایسی بات کرو گی؟ وہ کہنے لگا، اس وقت تم میرے استاد تھے، لیکن اب تم میرے کچھ نہیں لگتے، اور جن کو میں نہیں جانتی میں ان سے ایسی بات کرتی ہوں۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ اب اس سے کیسے معافی مانگوں۔ پھر ایک روز میں نے اسے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے اس سے کہا، اس وقت میرا تم پر غصہ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اگر میں تم پر غصہ نہ کرتا تو بہت کچھ غلط ہو جاتا۔ تم اور میں عمر کے اس نازک حصے میں تھے۔ وہ عمر بہت نازک تھی، ذرا سی غلطی ہم دونوں کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ اس لیے مجبوراً مجھے تم پر غصہ کرنا پڑا اور تم پر ہاتھ اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ ایک جوان لڑکا اور لڑکی اس طرح اکیلے سوئے۔ میں نے کہا، میں نے تم پر اس لیے غصہ کیا تھا کہ تم غصہ ہو کر مجھ سے الگ سونا شروع کر دو۔ میں ایک لڑکا تھا، کب تک اپنے آپ پر کنٹرول کرتا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں دھیرے دھیرے تمہیں چاہنے لگا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ میری بات سن کر خاموش رہی، کچھ بھی نہیں بولی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے بتا دیا تھا کہ میری بات سن کر خوش ہوئی تھی۔ وہ شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وہ چلی گئی تھی، لیکن میں بھی کھڑا نہیں رہا اور واپس چل دیا، کیونکہ اب میں جانتا تھا کہ شاید اسے غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ مجھ سے معافی مانگے گی۔ پر دن اسی طرح گزرنے لگے تھے، تانیہ آئی ہی نہیں تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک روز کسی نے مجھے آواز لگائی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو تانیہ تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
لیکن میں کیا کرتی، مجھے آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی تھی جس طرح تم بات کرتے تھے۔ تم نے مجھے پڑھایا، اس کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں بہت نازک تھی۔ میرے پاپا نے کبھی بھی مجھ سے اس طرح تیز لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن تو نے اس دن مجھے تھپڑ مارا۔ تب سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے پاپا کو بتا دوں گی کہ اب میں تم سے نہیں پڑھوں گی، اور میں نے سوچا تھا کہ اپنے پاپا سے کہہ کر کوئی دوسرا ٹیچر رکھ لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا سا مسکرانے لگا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی ماں کو اپنا رشتہ لے کر تانیہ کے پاپا کے پاس بھیج دیا تھا۔ میرے سر کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خوشی خوشی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے، اور ٹھیک 10 دن بعد تانیہ میری دلہن بن کر میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میں اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ شرم سے اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تانیہ اب تم پورے اختیار کے ساتھ میرے بستر پر میرے ساتھ سو سکتی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے تانیہ کا ہاتھ چوم لیا تھا، اور وہ بھی شرماتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔